الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی، اور یہ تینوں آیات مبارکہ قرآن کریم کے اندر موجود سورۃ الجمعہ جو 28ویں سپارے میں ہے اس کی آخری والی یہ 3 آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ ان تینوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن ان تینوں احکامات کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے۔ جمعہ کی نماز ہو، جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے دن دیا جانے والا خطبہ ہو، اور جمعہ کے دن کی جانے والی تجارت ہو، ان کے ساتھ ان تینوں آیات کا اور ان کے اندر موجودہ احکامات کا تعلق ہے۔ کچھ باتیں جمعہ کے حوالے سے ہو جائیں، باقی انشاءاللہ آگے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو ہم جمعہ کرتے ہیں، یہ جمعہ ہے کیا؟ یہ جو ہم جمعہ کرتے ہیں، یہ جمعہ ہے کیا؟ بات اگر سمجھیں گے تو آسان ہے، اور اگر توجہ بٹ جائے گی تو پھر بات گھچ پچ ہو جائے گی۔ جمعہ کہتے کس کو ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 560 سال پہلے تک عرب کے لوگ جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتے تھے، عین را واو با ہا، عروبہ، اس دن کا نام تھا عروبہ۔ عروبہ کا مطلب رحمت یا بڑا دن۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، یعنی کہ داداؤں کی لسٹ میں سے ایک صاحب گزرے ہیں، ان کا نام تھا کعب بن لوئی،
क्या नाम था, काब बिन लुवई। ये तकरीबन सरकार से 560 साल पहले दुनिया में आए और उसके बाद चले गए। चूंकि सरदार थे, कुरैश से ताल्लुक था, तो ये जो जुमे का दिन था, इस दिन के अंदर सारे कुरैश इनके पास जमा होते थे, ये बयान करते थे और उनको वाज़ो नसीहत करते थे, नबी आखिर ज़मान के मुतालिक बतलाया करते थे और अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर वो आ जाएं, उनकी इत्तिबा, उनकी ताज़ीम, उन पर ईमान लाने के मुतालिक लोगों को कहा करते थे। तो काब बिन लुवई से पहले जितना भी अरसा गुजरा है तारीख़ इंसानियत का, उसके अंदर जुमे को अरूबा के नाम से जाना जाता था। जुमे का दिन या जुमे का नाम सबसे पहले जुमा रखना, यह काब इब्न लुवई का कारनामा है। उन्होंने इस दिन का नाम तब्दील किया और चूंकि सारे कुरैश वाले जमा होते थे, इस बुनियाद पर नाम रख दिया जुमा, नाम रख दिया जुमा। जुमे का मतलब होता है जमा करना, जुमे का मतलब होता है जमा करना, जमा होना, इकट्ठा होना। इस अंदाजे से इसका नाम जुमातुल मुबारक पड़ गया। बाज़ी हजरात ने बल्कि अहादीस मुबारका के अंदर भी इसकी कुछ और वजूहात भी बयान हुई हैं कि जुमे को जुमा क्यों कहा जाता है। तो किताबों के अंदर आता है कि यही वो मुबारक दिन है कि जिस दिन के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी को जमा किया था। तो जमा करना, इसी से जुमा निकल गया। बाद हज़रात का ये भी कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जब जन्नत से ज़मीन की तरफ भेजा गया, तो ज़मीन पर दोनों का मिलाप जिस दिन हुआ, उस दिन को, वो दिन जुमा था। तो इस बुनियाद पर जुमे के दिन को जुमा कहा जाता है। मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात हैं कि जुमे के दिन को जुमा क्यों कहा जाता है। तो ये कुछ बात आपको जुमे के मुतालिक मालूम हो गई। दूसरी बात ये समझिए, जिस अंदाज से मैं और आप जुमा अदा करते हैं कि नहाना धोना, फिर उसके बाद मस्जिद आना, फिर खुतबा, फिर आज़ान, फिर नमाज, ये जो सारा तरीक़ाकार है, ये तो जाहिर सी बात है इस्लामी तालीमात के अंदर है, इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। अब सवाल ये है कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले जुमा किसने अदा किया। तो ये बात समझिए कि मक्का मुकर्रमा की ज़िंदगी जो 13 साल की ज़िंदगी है, उस 13 साल ज़िंदगी के अंदर जुमा अदा नहीं किया गया। मक्का मुकर्रमा की जो ज़िंदगी है 13 साल की, उन 13 सालों के अंदर जुमा अदा नहीं किया गया। वजह क्या है? वजह यह है कि जुमे का हुक्म मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। जिन आयात मुबारका की तिलावत आपके सामने की गई, वो मुबारक आयात जिस सूरत की हैं, वो सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। लिहाजा जुमे का हुक्म जो आया वो मदीना मुनव्वरा के अंदर आया। लिहाजा मक्का मुकर्रमा की जिंदगी के अंदर जुमा अदा नहीं किया गया। एक बात हो गई। दूसरी बात, आप हज़रात जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर रहते हुए दावत के पैगाम को मदीना मुनव्वरा तक पहुंचा दिया था। तो मदीना मुनव्वरा के अंदर जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनको अंसारे मदीना कहा जाता है, और मक्का मुकर्रमा से जिन लोगों ने दीन की खातिर अपना घर बार छोड़ा उनको मुहाजिरीन मक्का कहा जाता है। अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 51 साल होती है, तो हज के मौके पर पहले वहां से 2 बंदे आए, फिर 6 बंदे आए, फिर 12 बंदे आए, फिर 70 या 75 बंदे आए। यहाँ से पैगंबर के हाथ पर मुसलमान होकर ये अफराद जब मदीना तो रसूल के अंदर जो बाद में बना मदीना मुनव्वरा पहुंचे, इन्होंने जाकर अपने इलाकों के अंदर तालीम की, लोगों को दीन की तरफ बुलाया। तो उस वक्त मदीना के सरदार बने असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु। ये वहां के बड़े आदमी थे, सरदार होने के एतबार से भी और दीन की दावत देने के एतबार से भी। मक्की जिंदगी अपनी जगह पर, मदीना के लोगों ने एक दिन सोचा और ये सारे जमा होकर असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर जमा हुए और आकर उनसे कहा कि हजरत
عیسائیوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کی عبادت کا دن اتوار متعین ہے، سارے جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کی عبادت کا دن ہفتہ متعین ہے، وہ جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی اگر جمع ہو کر عبادت کر لیں۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے، ابھی اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں ہیں، سرکار کو اطلاع نہیں ہے، نہ ہی سرکار نے اجازت دی، نہ ہی سرکار نے حکم دیا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کیا کیا؟ ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد 2 رکعت نماز ان لوگوں نے جمعے والے دن ادا کی۔ اسلام کے اندر باقاعدہ قائم کیا جانے والا یہ پہلا جمعہ تھا جو اسعد بن زرارہ نے بنفس نفیس خود بغیر سرکار کو بتلائے یا سرکار کے کہے لوگوں کی مشاورت سے مدینہ منورہ کے اندر ادا کیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا۔ اللہ کی شان، ابھی پیغمبر مکہ مکرمہ میں ہیں، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، لیکن وہ حکم وحی کی صورت میں نہیں تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے جن صاحب کو بھجوایا تھا ان کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ مدینہ والوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ مکی زندگی میں رہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو خط لکھا زوال کے بعد، یعنی جمعہ کا دن جب آ جائے تو زوال کا وقت، جب زور کا وقت داخل ہو جائے، اس موقع پر اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو اور لوگوں کو جمع کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لینا۔ چنانچہ سرکار کے اس فرمان کے بعد، اس خط کے بعد مدینہ منورہ کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا باقاعدہ جمعہ سرکار کی اجازت سے پڑھایا۔ ہو گئے جی؟ اسعد بن زرارہ نے بھی پڑھایا، مصعب بن عمیر نے بھی پڑھایا۔ جب ہم کتابوں کے اندر سوالات جوابات کے اس میں جاتے ہیں، سوال پوچھا جاتا ہے اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کس نے پڑھایا، تو دونوں قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ ان دونوں باتوں میں معمولی سا فرق ہے۔ پہلے نماز اسعد بن زرارہ نے پڑھائی، لیکن اس کے پیچھے سرکار کا حکم نہیں تھا۔ دوسری مرتبہ نماز مصعب بن عمیر نے پڑھائی، لیکن اس کے پیچھے سرکار کا حکم تھا۔ اس بنیاد پر دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پہلا جمعہ اسلام کے اندر اسعد بن زرارہ نے قائم کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اسلام کے اندر پہلا جمعہ مصعب بن عمیر نے قائم کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ ان دونوں باتوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ابھی تک اللہ کے نبی نے جمعہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تک اللہ کے نبی نے جمعہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا مکہ سے مدینہ جانا ہے۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ سے پہلے ایک جگہ جس کا نام ہے قبا نامی بستی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن وہاں پر پہنچے۔ کون سے دن پہنچے؟ پیر والے دن سرکار پہنچے۔ تو منگل کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کا دن، یہ 3 دن سرکار نے قبا کی بستی کے اندر قیام فرمایا اور یہاں پر مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کا نام مسجد قبا رکھا اور اس مسجد کے فضائل کو بھی بیان کیا۔ جمعے کا دن آیا، چوتھا دن تھا۔ جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبا کی بستی سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں قبیلہ بنو عامر ابن عوف کی آبادی آتی ہے۔ جمعے کا وقت ہو گیا۔ اسلام کے اندر پہلا جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہاں پر پڑھایا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو بنفس نفیس سرکار نے پڑھایا۔ یہ کہاں پر تھا؟ نہ تو مدینہ میں تھا نہ ہی قبا میں تھا، بلکہ مدینہ اور قبا کی بستی کے درمیان بنو عامر ابن عوف کے آبادی کے درمیان میں مسجد، وہاں پر جمعہ پڑھایا۔ اور آج اس جگہ پر مسجد بھی موجود ہے جس مسجد کو مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس انداز سے اسلام کے اندر جمعہ آ گیا، اللہ کے نبی نے بھی ادا کر دیا۔ اور پھر مدینہ کے اندر جب سرکار گئے، اب اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کہ جب تمہیں بلایا جائے، اعلان کیا جائے، ندا دی جائے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، فسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم یہ تمہارا دوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ بوجھ ہو۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر حکم نازل ہو گیا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام اور اس وقت سے لے کر آج تک امت نے جمعے کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی جی ترتیب سے۔ اب سمجھیے کہ جمعہ ہوتا کیا ہے۔ اس جمعے کے متعلق جو احکامات قرآن کے اندر بیان ہوئے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جو فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بیان کیے ان پر کچھ روشنی ڈال لیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے جمعے سے بہتر کوئی دن نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو، یعنی کہ ایام کے اعتبار سے اگر بات کریں اللہ کی نظروں میں جمعے سے بڑھ کر کوئی خیر و برکت والا دن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن کو غریب لوگوں کا حج قرار دیا کہ جن کے پاس مال پانی موجود نہیں، وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے، ان لوگوں کے لیے آج کا دن، جمعے کا دن یہ حج کے قائم مقام ہے۔ ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حاجی کو حج کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے جتنی اس کی طاقت ہے، یعنی کہ خوب اہتمام کے ساتھ غسل کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پیدل آئے، آنے کے بعد جو توفیق ہو اتنی نماز پڑھ لے، پھر امام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو خاموشی اختیار کر لے، اللہ پاک اس کے اگلے جمعے تک کے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے درمیان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل کروائے، مطلب اپنی حاجت کو بیوی سے پورا کرے، اس کے بعد جب وہ خالصتاً اس نیت سے، مطلب نماز جمعہ کے لیے اگر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ جمعے کی فضیلت کو سرکار نے بیان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ جمعہ شروع ہوا کل شام کو مغرب کے بعد، اس وقت سے لے کر آج مغرب تک کا وقت ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے ہیں۔ فرمایا کہ جمعے اور جمعے کی رات کے اندر کوئی بھی 1 گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ کی ذات 600 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس دن کے اندر، یعنی ان لمحات کے اندر ہر گھنٹے میں 600 بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن مر جائے، قیامت کے دن وہ آئے گا، اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات مر جائے، عذاب قبر سے وہ بندہ مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اتنی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن کی بیان فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کے متعلق وعید بھی بیان فرمائی کہ جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق فرمایا گیا۔ ایک موقع پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے
اپنی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کروں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور جو لوگ بغیر کسی ضرورت کے جمعے کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا کہ جو لوگ جمعے کی نماز سے بلا عذر پیچھے رہتے ہیں وہ باز آ جائیں، وہ کیا ہو جائیں؟ وہ باز آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا نام ایسی کتاب کے اندر منافق لکھ دیا جائے کہ جس نام کو مٹایا نہ جا سکے۔ تو فضائل بھی موجود ہیں اور نہ پڑھنے والوں کے متعلق وعیدیں بھی موجود ہیں۔ جس جمعے کا ذکر قرآن کریم کے اندر مذکور ہے اس کے متعلق یہ باتیں بھی اپنے دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب سنیے جناب، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے۔ اب ظاہر ہے نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اذان دی جاتی ہے۔ عام نمازوں کے اندر اذان ایک ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے اندر اذانیں دو ہوتی ہیں۔ عام نمازوں کے لیے اذان ایک ہوتی ہے، جمعے کے لیے اذانیں دو ہوتی ہیں۔ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ایک اذان ہوتی تھی۔ وہ کون سی اذان؟ کہ پیارے پیغمبر ممبر پر تشریف فرما ہوتے، آگے مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتے۔ سرکار کی پوری 10 سالہ نبوی زندگی کے اندر یہی عمل رہا۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، وہ امیر بنے، ممبر پر آ کر بیٹھے۔ ان کے یہاں بھی جمعے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی جو ممبر کے سامنے کھڑا ہو کر مؤذن دیتا تھا۔ حضرت عمر کا 12 سالہ دور خلافت ہے، دور حکومت ہے، اس کے اندر بھی ایک ہی اذان دی جاتی تھی جو ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی تھی۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، ایک اذان اپنی جگہ پر باقی رہی جو امام کے سامنے جمعے والے دن ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ البتہ حضرت عثمان نے اس پر ایک اذان اور کا اضافہ کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جمعے کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں، ایک وہ جو پہلے ہوتی ہے، دوسری وہ جو ممبر کے سامنے امام جب بیٹھ جائے ممبر پر اس موقع پر ادا کی جاتی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو کام ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، اور جو کام حضرت عمر فاروق نے نہیں کیا، حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوا، ہم کیوں اس کام کو مانیں؟ ہمارے ذہن میں شیطان بات ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ہی یہ بات بیان فرما دی تھی، علیکم بسنتی، کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے طریقے کو اپنانا۔ اگر کسی موقع پر میرا طریقہ نہ ملے، وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، کہ میرا طریقہ نہ ملے تو میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو اپنانا۔ تو دوسری اذان کا اجرا اگرچہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا، لیکن وہ قابل عمل کیوں ہے؟ کہ پیغمبر نے کہا تھا خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، 4 چیزیں ہیں کہ جن سے احکام شرع لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم، اگر ہمیں کوئی بات ڈھونڈنی ہے سب سے پہلے جائیں گے قرآن کے پاس۔ اگر قرآن میں حل نہ ملے ہم جائیں گے حدیث رسول کے پاس، اگر اس میں حل نہ ملے ہم جائیں گے اجماع صحابہ کے پاس۔ حضرات صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کریں۔ حضرات صحابہ کرام جس بات پر جمع ہوئے وہ چیز ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ جس موقع پر حضرت عثمان نے دوسری اذان کا حکم دیا، حضرات صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عثمان کے حکم پر کسی بھی صحابی کا اعتراض نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ 2 اذانوں کا رواج حضرات صحابہ کرام نے بھی قبول کیا۔ ایز امت کے وہ لوگ جو بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری اذان کو ہم نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر کے زمانے میں نہ ہوئی، تو ان کی خدمت میں جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے جس بات کو مانا اور سرکار نے حضرات خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانے کا حکم دیا، تو ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے
کہ ہم یہ دو اذانوں کو مانیں گے اور ان پر وہی احکامات لاگو ہوں گے جو پیغمبر کے زمانے میں احکامات لاگو ہوا کرتے تھے۔ اب سوال اگلا یہ ہے، حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا کہ جو کام سرکار نے نہ کیا، جو کام ابو بکر نے نہ کیا، جو کام عمر فاروق نے نہ کیا، حضرت عثمان نے وہ کام کیوں کیا؟ تو جناب والا اس کی وجہ یہ تھی، اللہ کے نبی کے دور میں افراد کی تعداد کم تھی، اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہوتا ہے، چنانچہ اذان جب تک مشروع نہیں ہوئی تھی، جب صحابہ کی رائے ہوئی، ایک رائے یہ بھی آئی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جائے الصلاۃ جامعہ، اللہ کے نبی نے پسند نہ کیا، کسی نے رائے دی ڈول بجایا جائے، اللہ کے نبی نے پسند نہ کیا، کسی نے کہا ناقور بجایا جائے، اللہ کے نبی نے پسند نہ کیا، کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، اللہ کے نبی نے پسند نہ کیا۔ پھر اذان کے کلمات خواب کے اندر حضرت زید کو سکھلائے گئے، حضرت عمر کو سکھلائے گئے، تقریباً 14 صحابہ کرام کو اذان کے کلمات سکھلائے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اذان کو حضرت بلال کو سیکھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد اس اذان کی ترتیب کے مطابق اعلان کے لیے اذان دینے کا حکم دیا۔ اب جب اذان دی جاتی ہے، آپ اللہ جانتے ہیں حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تو اس طرح منہ کرنا ہوتا ہے، حی علی الفلاح کہتے ہیں اس طرح منہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اگر کھڑا ہوں تو اگر میں سیدھا کھڑے ہو کر آواز دوں گا، اس طرف والوں کو تو مکمل آواز نہیں آئے گی، اس طرف والوں کو بھی مکمل آواز نہیں آئے گی۔ اب جب ایک بندہ اوپر کھڑا ہوگا اللہ اکبر کے بعد جب حی علی الصلاۃ کہے گا یہاں تک بھی آواز جائے گی، حی علی الفلاح کہے گا وہاں تک بھی آواز جائے گی۔ تو مقصد اذان کا لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا اور اعلان کرنا ہے۔ اب سرکار کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی پورا مدینہ گونج جاتا تھا، ابو بکر کے زمانے میں اذان ہوتی تھی مدینہ گونج جاتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں اذان ہوتی تھی مدینہ گونج جاتا تھا، لیکن حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اللہ نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ اب وہ اذان جو منبر کے سامنے دی جاتی ہے اس اذان کی آواز کا باہر لوگوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا یہ اذان اپنی جگہ پر باقی رہے گی، لوگوں کو نماز کے وقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مسجد نبوی کے قریب مقام زورہ پر ایک بندے کو کھڑا کیا جائے اور وہ وہاں پر اذان دے گا۔ اس کی اذان پر علاقے والوں کو پتہ چلے گا، لوگ سارے آ جائیں گے، مسجد کے اندر آ گئے، امام کے سامنے کھڑا مؤذن جو اذان دے گا اس اذان کے نتیجے میں سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، خطبہ ہوگا اور نماز ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ آگے سمجھ رہی میں اذان کا مقصد کیا ہے؟ اعلان۔ اذان کا مقصد اعلان، لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اب آپ خود تصور کریں، آج تو الحمدللہ اسپیکر لگے ہیں، اگر حضرت عثمان یہ کام نہ کرتے، دو اذانوں والا اگر یہ کام نہ کرتے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو ہمارا خالی سیکٹر 50 ہے، اس میں کتنے لوگ نماز سے محروم ہو جاتے۔ ان کا امت پر ایک بڑا احسان ہے، انہوں نے آسانی کا معاملہ کر دیا کہ دو اذانیں کروا دی۔ ایک اذان وہ ہے جو نماز جمعہ کے لیے بلانے کے لیے، اور دوسری اذان وہ ہے جو پیغمبر کی اتباع میں منبر کے سامنے کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ آگے چلیں، توجہ رکھیے گا، مزہ نہ آئے پیسے واپس، جو آپ لوگ پھٹے ہوئے نوٹ باہر دیتے ہو نا وہی واپس لے لینا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھیے گا، ساری زندگی جمعے پڑھتے ہو، جمعے کے بارے میں سمجھ لو۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، جب جمعے کے لیے بلایا جائے۔ اب یہاں پر ذہن میں سوال ہوگا، اذانیں تو ہو رہی ہیں دو، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حکم آیا اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کون سی اذان کا انتظار کرے؟ پہلی والی اذان یا دوسری والی اذان؟ پہلی والی اذان یا دوسری والی اذان؟ کیونکہ معاملہ خطرناک ہے،
मामला खतरनाक है। अल्लाह ने कहा है कि या नूदिया लिस्सलात, जब नमाज जुमा के लिए तुम्हें बुलाया जाए, अब दौड़ लगानी है। अब अगर तुमने दौड़ न लगाई, अगर कारोबार को न छोड़ा, तुम्हारा ये कारोबार करना हराम हो जाएगा। तो मोमिन तो आराम से बचता है, मोमिन तो आराम से बचता है। तो मोमिन के दिल में डर और खौफ पैदा होना यकीनी है कि या अल्लाह, अब 2 अजानों में से कौन सी अजान पर अपने दरवाजों को, शटर को बंद करना है। अल्लाह ताला करोड़ों जज़ाए खैर अता फरमाए या रहमतें नाजिल फरमाए उम्मत के बड़ों पर। उन्होंने मसला आसान कर दिया और उन्होंने बतलाया कि जुमे वाले दिन दी जाने वाली जो पहली अजान है, उस पहली अजान के बाद अल्लाह की तरफ से मुमानियत का हुक्म लाजिम हो जाता है। पहली अजान हो गई, अब पहली अजान पर कारोबार बंद, पहली अजान हो गई, घर बार के अंदर मसरूफियात खत्म। अजान जुमा की निदा के बाद अब सिर्फ एक काम हलाल है और वो काम है जो नमाज जुमा के लिए किया जाए। वजू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, मस्जिद की तरफ आ सकते हैं, किसी को मस्जिद की तरफ जाने का बोल सकते हैं। लेकिन जुमे के बाद, अपना अजान जुमा के बाद अगर कोई बंदा अमरूद की रेड़ी लगाएगा तो ये इतना बड़ा गुनाह है, जिस तरीके से सूद लेना हराम, ये कारोबार करना भी हराम, रिश्वत हराम, अजान जुमा के बाद खरीदो फरोख्त करना भी हराम हो जाता है। आगे समझ में। अगला सवाल, फसाउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह ने कहा दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। इसमें 2 बातें समझ लें। पहली बात, अल्लाह ने कहा दौड़ो, हालांकि कुरान और सुन्नत का मुताला हमें बतलाता है कि मस्जिद की तरफ दौड़ कर नहीं जाना। मस्जिद की तरफ जाओ, बड़े के घर पर जा रहे हो, मुकम्मल वकार के साथ, अजमत के साथ, एहतराम के साथ जाओ। और जब बंदा दौड़कर जाता है, सांस फूलता है, बेकायदगी होती है, उसकी क्या वजह है? अल्लाह हमारे बड़ों को जज़ाए खैर दे। इसका मतलब समझाया कि जब कोई बंदा भागता है तो भागने वाले के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि मुझे वहां पर पहुंचना है। तो रास्ते के अंदर दाएं बाएं आगे पीछे मुतवज्जे नहीं होता। अल्लाह भी ये चाहते हैं जब अजान जुमा कही जाए, तुम्हारे कान में आवाज आ जाए, तो बिल्कुल इस तरीके से हमतन होकर मस्जिद की तरफ जाओ जैसे दौड़ने वाला जाता है। जैसे उसकी तवज्जो नहीं बटती, तुम्हारी भी तवज्जो नहीं बटनी चाहिए। फसाओ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ। अब अल्लाह का जिक्र कौन सा है? मस्जिद के अंदर आएंगे जुमे के दिन, अल्लाह का जिक्र 2 है। जिक्र अल्लाह के 2 हैं। पहला जिक्र खुतबा है, दूसरा जिक्र नमाज है। पहला जिक्र खुतबा है, दूसरा जिक्र नमाज है। आम तौर पर जब हम पूरे हफ्ते में जोहर की नमाज अदा करते हैं, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत। जुमे वाले दिन हम जब आते हैं मस्जिद के अंदर तो हम 2 रकात फर्ज पढ़ते हैं, 2 रकात खाली फर्ज पढ़ते हैं। आते के साथ ही 4 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात फर्ज, फिर 4 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफिल पढ़ते हैं। अब हमारे दिमाग में आ सकता है इतना बड़ा दिन है, इतने बड़े दिन के अंदर तो इबादत ज्यादा होना चाहिए। अल्लाह को चाहिए था 4 की जगह 8 कर देता, लेकिन अल्लाह ने 4 को घटाकर 2 कर दिया। क्यों कर दिया? इस बुनियाद पर हमारे बड़ों ने कहा अल्लाह ने कम नहीं किया। अल्लाह ने 2 फर्ज रखे जुम्मे के, 2 खुतबे रखे अल्लाह ने जुम्मे के। ये 2 खुतबे 2 रकात के कायम मकाम, ये 2 फर्ज 2 रकात के कायम मकाम। पूरे हफ्ते पढ़ते हैं 4, तो जुम्मे वाले दिन भी पढ़ेंगे 4। आ रही समझ शरीफा में? अच्छा, आम दिनों के अंदर अगर हम जोहर के अंदर आए, इमाम खड़ा हो, हमारी रकात निकल जाए, इमाम के सलाम फेरने के बाद हम उसकी कज़ा कर सकते हैं। वो खत्म हो गया, नमाज खत्म हो गई, हम खड़े होकर अपनी नमाज को अदा कर सकते हैं। लेकिन जनाब वाला जो शहजादे खुतबे के बाद तशरीफ लाते हैं, इसकी तो कज़ा भी नहीं है, इसकी तो कज़ा भी नहीं। गोया इतने बड़े दिन के अंदर जबकि ज्यादा इबादत करना चाहिए थी कि शहजादा खुतबे में या खुतबे के बाद आया तो 2 रकात मिस हो गई, 2 उसने इमाम के साथ पढ़ ली और खुशी खुशी जाता है कि जी मैंने जुम्मा पढ़ लिया। जुम्मा 2 रकात का नाम नहीं,
جمعہ مکمل جو ہوتا ہے وہ خطبے سے اور نماز سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب والا, بولو ٹھیک ہے. اگلی بات چلیں, یہاں تک بات واضح ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. اگلی بات, نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 13 فرض ہیں. نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 13 فرض. سلیم پنساری اندر آج آ گیا, باہر میں معائنہ کرو, توجہ بڑھ جاتی ہے. نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 13 فرض ہیں. ان میں سے کچھ باہر ہے, کچھ اندر ہے. بدن کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, ستر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا, قبلے کی طرف منہ کا ہونا, نماز کا وقت ہونا, نیت کا ہونا, تحریمہ کا ہونا, قیام کا ہونا, قرات کا ہونا, رکوع کا ہونا, سجدے کا ہونا, قائد اخیرہ کا ہونا, یہ نماز کے فرض ہیں. ٹھیک ہے, ہم زندگی بھر پڑھتے آئے. یہ جو جمعہ ہم ادا کرتے ہیں, اس جمعے کے 2 فرض ہیں. اس جمعے کے کیا ہیں؟ اس جمعے کے 2 فرض ہیں. اس جمعے کے 2 فرض ہیں. جمعے کا فرض نمبر 1, یہ جو خطبہ ہے, خطبہ زوال کے بعد جب یہ لائٹ بند ہو جائے گی, وہ ہے کہ وقت داخل ہو گیا, لائٹ ابھی چل رہی, ابھی بند ہے, مطلب ابھی زوال کا ٹائم آیا نہیں. یہ لائٹ جلے گی مطلب زوال کا ٹائم ابھی شروع ہونے کو ہے. جب یہ لائٹ بند ہوگی وہ ہے کہ زوال کا ٹائم ختم ہو گیا. تو خطبے کا پہلا فرض, جمعے کا پہلا فرض, زوال کے بعد وقت داخل ہونے کے موقع پر خطبہ ادا کرنا, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ خطبہ نماز سے پہلے ادا کرنا. یہ خطبہ نماز سے پہلے ادا کرنا. یہ 2 فرض ہیں. یہ کیا ہے بھیا؟ یہ 2 فرض ہیں. جب تک یہ 2 فرض ادا نہیں ہوں گے, تو میں نے آپ کو بتلایا جیسے باقی فرض نمازوں میں سلام پھیر لینے کے بعد باقی ماندہ نماز ادا کرتے ہو, اگر یہ خطبہ مس ہو گیا تو نماز کہاں سے ادا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ابتدائی لمحات کے اندر جمعہ پڑھاتے تھے. طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی پہلے نماز پڑھاتے, نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما دے, جیسا کہ عید کے موقع پر ہوتا ہے. لیکن اللہ کی شان, ایک دن ایسا ہوا کہ جمعے کی نماز سرکار نے پڑھائی. مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی کا زمانہ تھا, لوگوں کی ضروریات کا تعلق اس قافلے سے ہوتا تھا جو باہر سے مال تجارت لے کر آتا تھا. قافلہ مدینہ میں داخل ہوا, شور بچا کہ قافلے والے آ گئے. وہ حضرات صحابہ کرام جو سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے اپنا رخ قافلے کی طرف کیا. پیغمبر کے ساتھ چند صحابہ کرام باقی بچ گئے, اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا, کہ صحابہ کرام کا پیغمبر کو یوں چھوڑ کر چلے جانا اللہ کو گوارا نہ ہوا. سرکار نے فرمایا اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے, پورا کا پورا مدینہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا. اس دن کے بعد سے سرکار نے اپنا معمول یہ بنایا کہ پہلے خطبہ اور اس کے بعد نماز کا اہتمام فرمایا. آ رہی سمجھ میں؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو میں نے آپ کو بتلایا ذکر میں خطبہ بھی ہے اور ذکر میں نماز بھی ہے. انگلیاں کٹوا کر شہیدوں کے اندر نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدھے خطبے میں آ گئے دوسرے میں آ گئے. نہ بابا, اپنا نقصان کرتے ہو. آ سمجھ رہی ہو؟ میں اب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لو کہ سال کے اندر 48 جمعے ہیں, کتنے جمعوں کے اندر ہم نے خطبہ جمعہ کو پایا؟ یہ جو اردو میں ہو رہا ہے اس کو خطبہ نہیں کہتے, اس کو نصیحت کہتے ہیں. تمیم داری رضی اللہ عنہ اس امت کے پہلے انسان ہیں جو صحابی رسول ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں, 1.25 لاکھ صحابہ میں, اور پوری امت کے اندر یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو زندہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, دجال کے متعلق پیغمبر کی علیہ السلام جو 13 سے 14 روایات ہیں کہ جس میں دجال کی علامات بتلائی گئی, سب کچھ بتلایا گیا, لیکن کسی صحابی نے دجال کو دیکھا نہیں. یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی ہیں 1.25 لاکھ میں سے جنہوں نے دجال کو دیکھا, ملاقات کی, بات چیت ہوئی, سوالات کے جوابات دیے. واپس آ کر تمیم داری نے سارا واقعہ سرکار کو بتلایا. سرکار نے صحابہ کو جمع فرمایا, ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ سنو,
تمیم کیا کہتا ہے دجال کے بارے میں؟ جو کچھ میں نے تمہیں بتلایا تھا وہ ساری چیزیں یہ دیکھ کر آیا. اتنے بڑے صحابی ہیں. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر سے کہا کہ حضرت جمعے کے وقت آپ کا بیان تو ہوگا، خطبہ ہوگا، اگر آپ اجازت دیں میں لوگوں کو تھوڑی واضح و نصیحت کر لوں. حضرت عمر نے اجازت نہیں دی. یہ مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حضرت عمر کے دل میں بات ڈالی. تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بتلاؤ میرے آنے سے پہلے اذان جمعہ سے پہلے لوگوں کو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤں گا، ان کو واضح و نصیحت کی باتیں کروں گا. اس پر کہیں جا کر حضرت عمر نے اجازت دے دی. چنانچہ حضرت عمر جمعہ پڑھانے کے لیے بعد میں آتے، ان سے پہلے ممبر کے پاس کھڑے ہو کر، ممبر پر نہیں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت تمیم داری لوگوں کو واضح و نصیحت کیا کرتے تھے. میں بھی اسی وجہ سے ممبر پر نہیں بیٹھتا. میں بھی جو کرسی پر آپ حضرات کے سامنے بیٹھتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ ممبر پر صرف خطبہ ہو، ممبر پر صرف خطبہ ہو، جو واضح و نصیحت ہے یا جو آپس کی باتیں ہیں اس کو ممبر کے برابر میں رکھ کر کی جائیں. پھر حضرت عمر کا انتقال ہوتا ہے. تمیم داری عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جا کر اجازت مانگتے ہیں، وہ بھی اجازت دیتے ہیں. پہلے ہفتے میں 1 دن ہوتا تھا، پھر انہوں نے مزید اجازت دی تو ہفتے کے اندر 2 دن تمیم داری کو لوگوں کو بیان کرنے کا موقع دے دیا گیا. تو یہ وہاں سے ہوتا ہے، یہ وہاں سے ہوتا ہے. اب اس بیان میں اگر آپ نہیں آتے تو کوئی کفر یا اسلام والی بات نہیں ہے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نا، یہ والا بڑا خطرناک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبے کے لیے نکل جائے اب نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، بات چیت بھی جائز نہیں. اگر کوئی بات چیت کرتا ہے اس کو منع کرنا بھی جائز نہیں. اب ظاہر ہے کہ بات چیت کرنا جائز نہیں، نماز پڑھنا جائز نہیں، کسی کو منع کرنا جائز نہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ سرکار نے فرمان کے اندر بھی اس بات کو ظاہر کیا اس خطبے کو ہلکا مت لو، یہ نماز ہی کے مشابہ ہے، یہ نماز ہی کے مشابہ ہے. آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ خالی 2 فرضوں کے چکر میں نہ رہا کریں بلکہ خطبے کے چکر میں رہا کریں کہ خطبہ مل جائے کم سے کم نام آ جائے، مگر نہ ایسا نہ ہو کہ ماشاءاللہ بظاہر تو بہت اچھے ہوں پر اللہ کے کاغذوں میں کہیں منافق نہ ہوں. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، دیکھو اردو کے اندر ایک لفظ آتا ہے خرید و فروخت. اب لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے؟ بولو آ رہا ہے نا؟ ماشاءاللہ سونا مت ہے جا ٹھیک ہے. وہ بندے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، نماز کھڑی ہوئی تھی، نماز کھڑی ہوئی تھی تو ایک چلا گیا وضو خانے میں، جیسے ہمارے لہری والوں کی عادت ہے ماشاءاللہ برکت کے لیے یہاں جائیں گے اندر سے وہ وائٹ ہاؤس سے چکر لگا کے وہاں خر خر کریں گے، عادت ہوتی لوگوں کی نا. تو وہ بیچارہ 2 چلے گئے اندر اور ایک بیٹھ گیا وضو خانے میں. نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی، نماز کے برابر میں گپے مار رہے ہیں. ایک کہہ رہا یار بڑا مسئلہ ہو کہ میری تو رکعت نکل گئی، میری تو رکعت نکل گئی. دوسرا کہہ رہا یار بڑی مشکل سے مجھے بھی ملی ہے. تیسرا کہہ رہا شکر ہے شکر ہے. دوسرا کہہ رہا شکر ہے میں وضو کے چکر میں نہیں لگا ورنہ میری تو ساری نکل جاتی. ارے سمجھ رہے میں؟ تو یاد رکھیے گا چکر میں نہ رہا کریں گے جی بس جمعہ پڑھنا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اردو میں ایک لفظ ہے خرید و فروخت. کیا ہے؟ خرید و فروخت. ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے، اپنا ایک خریدنے والا ہوتا ہے ایک بیچنے والا ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر بیچنے والے کو کہتے ہیں بائع. کیا کہتے ہیں؟ بائع. اور جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مشتری. اور اگر عربی زبان میں کوئی جملہ لکھا ہوگا تو کہیں گے یہ کیا کرتے ہیں؟ بیع و شراء، خرید و فروخت. اردو ترجمہ خرید و فروخت، عربی میں کہتے ہیں بیع و شراء. اللہ نے حکم جو دیا ہے وہ دیا ہے کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا چھوڑ دو. اب انسان کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ خریدنا جائز ہے،
اللہ نے کہا بیچنا چھوڑ دو، تو سوال یہ کیا خریدنا جائز ہے؟ نہیں، اللہ نے ایسی بات بیان کی جو ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتی۔ دیکھو اللہ نے پہلے قدم پر کہا بیچنا چھوڑو، کیا مطلب؟ دکاندار دکان بند کرے گا، پیٹرول پمپ والا پمپ بند کرے گا، ہوٹل والا ہوٹل بند کرے گا، گاڑی والا گاڑی بند کرے گا۔ تو ظاہر ہے جب یہ سارے بند کریں گے تو خریدار بازار میں نہیں جائے گا، ہوٹل پر نہیں جائے گا، پمپ پر نہیں جائے گا۔ اللہ نے مرکزی چیز پر ہاتھ رکھا، دکاندار دکان بند کر دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ آنے والے آنا چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی مسئلے ہمارے جو 36 کا جو فاروق اعظم چرنگی ہے، اب دیکھی ہوگی ہمارے گھر کے پیچھے اور آپ کے گھر کے سینٹر میں PSL سیزن 7 ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ عزت دار طبقہ جب ہم عشاء کے لیے آتے ہیں، سامنے ایک کپ چائے کی لالچ میں ظالم ہوٹل والے نے سامنے بڑا ٹی وی رکھا ہوا ہے اور سارے یکسوئی کے ساتھ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹی وی بند کر دے، وہ ٹی وی بند کر دے، اتنے ساروں میں سے کسی کو تو غیرت آئے گی، وہ نماز پڑھ لے گا۔ ٹھیک ہے، ہوٹل بند ہوگا، گھر کی دال روٹی بڑی اچھی لگے گی۔ ہوٹل بند ہوگا، ماں باپ بیوی بچوں کو ٹائم دینا آسان ہوگا۔ اب ظاہر تھڑے پر جوان آدمی ٹانگیں اٹھا کے بیٹھے ہوں گے تو گھر 80 گز کے کس کو اچھا لگتا ہے؟ وہ تو چائنا پٹی کے اندر آدھا اس نے ہوٹل باہر نکالا ہوا ہے، پیچھے فرنٹ، آگے والا فرنٹ مار دیا، پیچھے والا وہ مار دیا، ماشاءاللہ شہزادوں کی طرح ہم عزت دار طبقہ وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کی ذات نے دز مارا، کیا؟ دکاندار دکان بند کر دو، دکاندار دکان بند کر دو، دکان بند کر دو، کوئی آئے گا نہیں آئے گا تو کہاں جائیں گے؟ کم سے کم مسلمانوں کا گھرانہ ہے، اگر مغرب کے وقت بالغ مرد گھر پر جائے گا، ماں بھی لعنت دے گی، بیوی بھی لعنت دے گی، بچے بھی لعنت دیں گے، کیا کہ جا نماز پڑھو ظالم؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب گھر والوں کو تو نہیں پتا کہ شہزادے ہوٹل پر بیٹھے ہیں، مسجد تک نہیں پہنچے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بیچنا بند کر دو، خریدار آنا بند ہو جائے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا بند کر دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ایسا کر لو، اگر تم ایسا کر لو، اگر تم ایسا کر لو، نماز پڑھ لی، یہ اللہ کا حکم ادا ہو گیا۔ اب اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی۔ اگر میں اور آپ یہودی ہوتے، ہفتے کا پورا دن اتنی سخت پابندیاں دی یہود و نصارہ پر کہ جو دن عبادت کا ہے اس دن میں اپنے گھر پر کھانا بھی نہیں پکاؤ گے، اتنی سختی۔ ہمارے ساتھ اللہ کا کتنا کرم نوازی کا معاملہ ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹے کے لیے ہمیں کہا گیا اس پورے دن میں سے 1 گھنٹہ خالص کر لو اللہ کے لیے، پر ہم اس پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ جی، نماز پڑھ لی، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اب اللہ چونکہ چاہتے تو یہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے فرما دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، جب نماز ختم ہو جائے اب کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا اگر جمعے کی نماز کے بعد خریداری نہ بھی کرنی ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کم از کم بازار کا چکر لگاؤ، بھاؤ تاؤ کرو، اللہ کا حکم پورا ہوگا اور برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ ہمارے بعض حضرات نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس پر 70 برکتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی؟ لیکن میں اور آپ جمعے سے پہلے کھولیں گے، جمعے کے بعد بند کریں گے۔ دشمنی اپنانی ہے کہ نبی نے جو کہا ہم نہیں مانیں گے، پیغمبر نے جو اپنا رب نے جو کہا ہم نہیں مانیں گے۔ اس بنیاد پر باپ بھی کماتا ہے، ماں بھی کماتی ہے، بہنیں بھی کماتی ہیں، پورا ٹبر کماتا ہے، لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، مکمل ہو گیا، نماز سے فارغ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نکلو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ علماء کو جزائے خیر دے، کسی نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد علم حاصل کرنا،
किसी ने कहा अल्लाह के फजल से मुराद अपने भाई की ज़ियारत को जाना, किसी ने कहा अल्लाह के फजल से मुराद अपने भाई की अयादत को जाना, किसी ने कहा अल्लाह के फजल से मुराद किसी जनाजे के अंदर जाना। लेकिन अक्सर उलमा का कहना है अल्लाह के फजल से मुराद रोजी है कि तुम नमाज जुमा से फारिग होकर रोजी की तलाश में जाओ, अल्लाह वद को रोजी की तलाश में जाओ। नतीजा क्या होगा, तुम पर इस मौके पर अल्लाह का हुक्म पूरा करने की वजह से 70 बरकतें नाजिल होंगी। क्या होंगी? 70 बरकतें। आ रही समझ शरीफा में? इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरा। और याद रखना, बाजार में जाओ रोजी तलाश करो, अल्लाह को मत भूलना, अल्लाह को वहां पर मत भूलना, वहां रहते हुए अल्लाह को याद करना। अब हमारे जहन में सवाल आ सकता है कि अमरूद वाला अमरूद की आवाज लगाए अल्लाह अल्लाह करे, टमाटर वाला टमाटर करे अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह की बात माने या उसकी माने? ठीक है, जहन में आ सकता है। तो दीन को समझने की जरूरत है। अल्लाह ने जो कहा कि अल्लाह को खूब याद करो, उसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर खरीदो फरोख्त करो, लेकिन अल्लाह के हुक्म की रोशनी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करो। तुम्हारा वो तिजारत करना भी अल्लाह के जिक्र के अंदर शुमार होगा। वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को खूब याद करो। क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। क्या मतलब? ऐसी कामयाबी तुम्हें मिलेगी कि जिसके बाद नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी का मुंह न देखना पड़े। अब मैं और आप कारोबार करते हैं, इसमें शक नहीं, लेकिन पैगंबर के तरीके से हटकर अल्लाह के अहकामात की रोशनी को पसे पुश डालकर नतीजा इतने पैसे फिर भी रोना, इतने पैसे फिर भी रोना। वजह क्या है? तरीका पैगंबरी इस्तेमाल ना हुआ। अल्लाह के जिक्र का फायदा ये हो जाएगा कि इंसान की रोजी के अंदर अल्लाह बरकत डाल देंगे। क्या डाल देंगे? बरकत। अब हम बाजार के अंदर जाएंगे, दुआ पढ़ लेंगे। कौन सी भैया? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुछ और ना भी किया, खाली ये पढ़ लिया, पैगंबर के फरमान के मुताबिक 10 लाख गुनाह माफ हो जाएंगे। बाजार में अल्लाह को याद करें, बाजार में अल्लाह को याद किया जाए। बाजार में बजाय गीबतें करने के, बाजार में बजाय गीबत करने के, दूसरों की बदख्वाहियां करने के, अगर ये काम किया जाएगा बरकत होगी, माल में भी, आमाल में भी, सेहत के अंदर भी और जान के अंदर भी। हरी समझ शरीफा में चुनाच इस फजीलत को लेकर इराक इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल थे। जुमे की नमाज से पहले दुकान बंद और जुमे की नमाज के बाद जाते अल्लाह मियाँ के सामने अपनी दुकान पर जाकर हाथ उठाते, ए अल्लाह मैंने तेरी दावत को कबूल किया। तूने कहा इज़ा नूदिया लिस्सलाह, अल्लाह तेरी बात मानकर मैं नमाज के लिए आ गया, फर्ज मैंने अदा कर लिया तेरे हुक्म पर कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, अल्लाह में बाहर निकल गया। ये अल्लाह अपने खास फजल से मेरे लिए रोजी का इंतजाम फरमा। किताबों में लिखा है अल्लाह ने रोजी में इतनी ज्यादा बरकत दी कि वो ये वाकया बतलाया करते थे, इस अमल पर अल्लाह ने मेरी रोजी के अंदर खैर बरकत को डाल दिया। अरे समझ शरीफा में जनाब, अमल से जिंदगी बनती है। ये काम करने पड़ेंगे जिंदगी भर, जुमा जुमा जुमा, और बाज़ लोगों ने नाम भी जुमा खान रखा होता है। इस तरह जुमा जुमा करने से कुछ नहीं होगा। जुमे की हकीकत को समझो, जुमे की हकीकत को समझो। इस दिन को, जिस दिन में आज मैं और आप बैठे हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों की ईद करार दिया। क्या दिया? कितनी बड़ी बात है कि नहीं? हमें इस जुम्मे का एहतराम नहीं, कदर नहीं। अब बुरा मत मनाए तो एक बात पूछ लूं, जुम्मे की नमाज के लिए, खास जुम्मे के लिए, सुबह नहीं, अभी जुम्मे की नमाज के लिए किन किन अहबाब ने गुस्ल किया है? हाथ खड़े करो। खास जुम्मे के लिए, अल्लाह का फजल है। रसूल अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की नमाज के लिए किया जाने वाला गुस्ल इंसान के गुनाहों को बालों की जड़ तक से भी खींच कर निकाल देता है। अगर ये फजीलत हमारे दिल में होगी तो जितने गंजे हैं वो भी मारेंगे ऊपर, ठीक है। अब फजीलत नहीं तो परवाह कोई नहीं होती। इन फजाइल का इस्तेजार हो, फिर जुमे के लिए आए, उस पर एक कदम उठेगा, 1 साल के रोजों का सवाब मिलेगा। इन फजाइल के इस्तेजार के साथ मस्जिद में आए, जहां पर जगह मिले वहीं बैठ जाएं, बीच में न घुसें, इमाम की बात गौर से सुने। अगला जुम्मा अभी आया नहीं, हदीस पाक के अंदर आता है अगले जुम्मे तक के तमाम गुनाहों को अल्लाह की जात माफ फरमा देती है। आ रही समझ में सर? साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365। कितने? 365। अब 2 दिन बड़े हैं तो सरकार ने बतलाए, एक आरफा का दिन है, एक आरफा का दिन है और एक जुमे का दिन है। अब जब हम मुताला करें तो मुताला करते हुए 2 बातें हमें याद नजर से गुजरती हैं कि कभी सरकार का कहना आरफा का दिन बड़ा, कभी सरकार का कहना जुमे का दिन बड़ा। अपने बड़ों से जाकर पूछें तो बड़ों ने कहा अगर बात करते हो हफ्ते की तो हफ्ते के दिनों में जुमा सबसे बड़ा, और अगर बात करते हो साल के 365 दिनों की तो 365 दिनों के एतबार से आरफा का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो जो कुरान करीम की 3 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, उनका तर्जुमा खुलासा लुब्बे लुबाब ये बनता है कि जुमे की अजान अव्वल हो जाए, अजान अव्वल, अभी जो अजान दी जाएगी, इस अजान के बाद अगर किसी ने एक मूंगफली भी बेची या खरीदी, वो इतना बड़ा गुनाह है जैसा कि सूद खाना हराम, रिश्वत लेना हराम, इसी तरीके से ये गुनाह भी होगा। मसाइल को सीख कर चलेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि फायदा होगा। और अगर मसाइल को पसे पुश डालेंगे, आमाल करते करते थक जाएंगे, लेकिन पल्ले हमारे कुछ भी नहीं आएगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। अभी गालिबन वक्त दाखिल होने में कुछ लम्हात 25 सेकंड है, उस वक्त तक दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक